استحقاق کمیٹی کے سامنے ججز کو پیش کیا جا سکتا ہے, بلایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, کچھ آئین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کی تقاریر پہ پریولیج موجود ہے, آپ بلا نہیں سکتے. تو یہ بڑا افسوسناک اس وقت سچویشن ہے کہ دو ادارے آپس میں گتھم گتھا ہونے کی تیاری کر اور ادارے اندر سے بھی ڈیوائیڈ اور ہر طرح سے تقسیم موجود ہے. پی ٹی آئی باہر خود جا کے یہ کہہ رہی ہے کہ پارلیمنٹ ادھوری ہے. خود گئے, کسی نے نہیں نکالا, کوئی ایسا کام نہیں ہوا. ججز نے اندر سے سوال اٹھایا کہ جی آپ یہ سو موٹو نہیں لے سکتے. گورنمنٹ ایک طرف مانتی ہے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کو اور امپلیمنٹ کابینہ سے اپروو کر کے پارلیمنٹ کے ذریعے واپس لیتی ہے کہ نہیں کرنا, تاکہ وہ قدغن بھی نہ لگے. مطلب ان کا خیال ہے کہ ہم شاید اس طرح چل جائیں گے. اور ججز نے بڑا کلیئر کہا تھا کہ جی کانسیکوینسز ہوں گے, جو آج ڈار صاحب نے بھی پڑھے اور تارڑ صاحب نے بھی پڑھے. اور پریولیجز میں سجاد علی شاہ نے بھی نواز شریف کی تقریر پہ ان کو بلا لیا تھا. تو جب آپ ایک دوسرے کی حدود میں جاتے ہیں, فیصلہ تو بہرحال سپریم کورٹ نے کرنا ہے, لیکن آرٹیکل 66 کا جو حوالہ دے رہے تھے, میرے خیال میں پارلیمنٹ اپنی عدالت بھی بنا سکتی ہے, اور وہ شاید بنا بھی دیں. یہ آرٹیکل 66 میں پارلیمنٹ کے استحقاقات میں وہ سزا نہیں سنا سکتی پارلیمنٹ. جب وہ عدالت اپنی بنائے گی اپنی پریولیج کے لیے, صرف پریولیج کمیٹی کی بات نہیں ہے. عدالت کیسے بنا سکتے ہیں جب ملک میں ہوا نہیں ہے نا. اب اگر طلبی کی بات آپ کو بتاؤں, سجاد علی شاہ کا جب کیس چلا تھا, پارلیمنٹ زیادہ ڈی نوٹیفائی کروا سکتے ہیں. سجاد علی شاہ کا جب کیس ہوا تو استحقاق کمیٹی میں شریف الدین پیرزادہ کو بلایا گیا اور ان کو سنایا گیا کہ ہم اب ان کو طلب کریں گے یہاں پہ, کہ میسج دیا گیا. اور پھر وہ جو انٹرونشن ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے کہ جنرل جہانگیر کرامت ادھر آ رہے ہیں, وہ فاروق لغاری کے پاس جا رہے ہیں, وہ سجاد علی شاہ سے مل رہے ہیں, نواز شریف آ رہے ہیں, ایس ایم ظفر ایک لفظ سوری کا جس کا اردو ترجمہ افسوس کیا گیا. یہ ساری کہانیاں ماضی میں بھی ہوئی ہیں. اور اب پھر کہاں جائے گا؟ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مئی کا پہلا ہفتہ جو ہے وہ اس حکومت کا یا شہباز شریف کی نا اہلی کا ہوگا. بڑے بڑے لوگوں کے اپنے اپنے دعوے نا, ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون کیا کرے گا. سپریم کورٹ اپنا کرے گی. وہ کہہ رہے ہیں جناب جو 2009 میں مئی کا مہینہ اس حکومت کے لیے بڑا کڑا ہوگا, مشکل ہوگا. ایگزیکٹو آرڈر 2009 ہے, وہ واپس لیا جا سکتا ہے, جو یوسف رضا گیلانی نے ایشو کیا تھا مشرف صاحب کے ایمرجنسی پلس پہ. تو یہ بہت سارے سوالات ہیں. اب ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. کیا ججز اس وقت کے پی میں جہاں سے علی محمد خان صاحب منتخب ہوتے ہیں, کیا وہاں پہ آئین کے 90 دن نہیں لگتے؟ اس کے اوپر بالکل سائلنٹ کیوں ہے؟ اگر ہیں تو پھر رستہ نکالنا چاہیے. وہ جو کہتے ہیں نا پنچایتی تشریعی آئین, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر لیٹر اینڈ سپیرٹ میں سب چیزیں ہونی چاہیے. اگر آپ کو ایک دن الیکشن چاہیے, عمران خان صاحب کی اپنی گفتگو بالکل ٹھیک ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن چاہیے, لیکن صرف ان کی منشا پہ ہو جائے, جب باقی سارے لوگ کہہ رہے ہیں اور یہ حالات ایسے ہو چکے ہوئے ہیں. اگر یہ نہیں بیٹھیں گے, پھر وہ لوگ آ کے بیٹھ جائیں گے جن کی یہ سارے توقع کر رہے ہیں. وہ جو ایک آڈیو میں بھی تھی کہ وہ کم وقت مانتے نہیں. واہ کیوں نہیں. شوکت پرائز صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ کل توہین عدالت کی کارروائی سٹارٹ ہو جائے گی یا نہیں؟ کیونکہ بظاہر ابھی فوری طور پہ تو سٹارٹ نہیں ہوگی, کچھ ٹائم لگے گا, لیکن کیا آغاز ہو جائے گا کل؟ پری جج کرنا اور ایک دن پہلے بڑا مشکل ہے. لیکن دونوں طرف سے آج جو حکومت کی طرف سے تقریریں ہوئیں, کیونکہ ایوان میں تو اب حکومت ہی ہے, اس کو وہ اپوزیشن تو ہے نہیں. حکومت کی جو تقریریں تھیں, جتنی بھی تقریریں تھیں, ساری حکومت کی تھیں. ان سے تو لگ رہا ہے کہ ان کو خطرہ ہے, کلیئرٹی آف تھاٹس ہے, ان کو بڑا کلیئر ہے کہ کل جو ہے نا وہ ان ادر ورڈز کے ایف کے بندیال کے صاحبزادے وہ نہیں مان رہے کوئی بات. اس سے تو بڑی بڑی کلیئر آج کی سپیچز, اگر میری اپینین سنیں, میں نے سپیچز سنی ساری, ان کے ٹون اور ٹینر سے, اسپیشلی رفیع اللہ آغا صاحب نے جو باتیں کی, جو ہمارے فاروق آباد کے دوست ہیں پی ایم ایل این کے, وہ اتنی باتیں نہیں کبھی کیا کرتے, آج انہوں نے کی. برجیز طاہر صاحب کی بات اگریسو تقریر ہے, اگریسو, ادروائز وہ اننیسیسرلی. تو مجھے اس سے تو یہ لگ رہا تھا. دوسری بات بھٹو صاحب کا ہے, برجیز طاہر صاحب کی ہے, سب وہی فاروق آباد والے برجیز طاہر صاحب کی بات کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ کیا پارلیمان کو حق نہیں ہے قانون سازی کا؟ اصل میں جو بل آیا, میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا اننیسیسری آرڈر تھا وہ. اب چونکہ آ گیا تو ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں, ورنہ تو ہمیں بھی ڈر رہتا ہے کہ کہیں ہمیں بھی توہین عدالت میں نہ بلا لیا جائے. پارلیمان کا, علی محمد خان صاحب پارلیمانی امور کے منسٹر رہے ہیں, اور پہلے ان سے پہلے جو آپ نے ایک لوٹا بلایا ہوا تھا, تو وہ اس کو 204 آرٹیکل یاد ہے, اس کو 239 یاد نہیں ہے.
اس کو 239 کلاس 6 اور 239 دیکھیں وکیل ہیں ان کی اپنی مرضی وہ اپنے کلائنٹس کو سرو کرتے ہیں نہیں انہوں نے ساری زندگی یہی کام کیا ہے مطلب میں مڈ 90 سے ایک جرنلسٹ ہوں ساری زندگی وہ یہی نیگیٹیوٹی ان کی طرف سے رہی کبھی ان کی طرف سے کوئی پازیٹیو کام ویسے اس کی حیثیت کیا ہے میں تو ویسے بھی حیران ہوں کس طرح سے وکیل ہیں دیکھیں ان کے تعلقات دیکھیں آپ ساکر نثار صاحب کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ تو اسی طرح کے لوگوں کے ساتھ تعلقات نہیں جیسا میں کہتا ہوں جیسا وہ خود ہے جیسا وہ لوٹا خود ہے وہ ویسے ہی اس کے تعلقات ہوں گے بہرحال ہی از ناٹ دی سبجیکٹ آف دا ٹاک ٹوڈے جو آپ کہہ رہے ہیں کل کیا ہوگا دیکھیں نا پریولیج کمیٹی اگر ہم سب سمجھتے ہیں انکلوڈنگ آنریبل علی محمد خان صاحب اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمان سپریم ہے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمان جو ہے وہ عوام کی نمائندہ جو ول ہے اس کی ریفلیکشن ہے سپریم تو پھر سپریم ہے اس کا تو پریولیج ہے نا ایک پریولیج کا لا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے قانون سازی کرنے کی پریولیج ہم دیکھتے ہیں پریولیج میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اگر پارلیمان سپریم ہے تو پارلیمان کسی کو بھی پھر بلا سکتی ہے ایک بڑی افسوس ہوئی مجھے ایک صرف علی محمد خان صاحب میرے لیے ان کو پتہ ہے میرے لیے بڑا احترام ہے بہت قابل احترام ہے انہوں نے مجھے بڑا افسوس ہوا وہ کہہ رہے تھے کہ جی عدالت جو ہے وہ کسٹوڈین ہے پارلیمان کی 1955 سے اس عدالت نے پارلیمان کے ساتھ جمہوریت کے ساتھ عوامی نمائندگی کے ساتھ جو کچھ کیا ہے میں وہ انگریزی کا لفظ نہیں یوز کرنا چاہ رہا چونکہ یہ آپ کا پروگرام جا رہا ہے لوگ سن رہے ہیں اس عدالت نے جتنا گلا گھونٹا ہے پارلیمان کا جتنی بے توقیری پارلیمان کی ہے ہر ڈکٹیٹر چھوڑیں ایک بندے کو انہوں نے کہا آپ آئین میں بھی ترمیم کر رہے ہیں 3 سال کے لیے آپ کو اجازت ہے جائیں جی اس کی اپنی لیجٹیمیسی ان کوسچن تھی وہ لیجٹیمیسی کے لیے اس نے پورا پاکستان بیچ کے رکھ دیا اس ہماری عدالت نے کہا نہیں پارلیمان جائے جہنم میں جو پارلیمان کے ساتھ ہوا ایک فیصلہ دیا ہماری عدالت نے وہ بھی یحییٰ خان کی جب وہ اقتدار میں نہیں تھے تو یوزر پر قرار دیا انہوں نے باقی تو اس پارلیمان کے اوپر جتنے ظلم اس عدالت نے ڈھائے ہیں جو ججوں نے اس پارلیمان کا حشر کیا ہے مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ اسی عدالت کو میں کسٹوڈین مانوں پارلیمان